حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو جنت سے نکالنے کے بارے میں بہت سی کہانیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صرف ان روایات پر یقین کریں جو کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ کے دشمن ابلیس نے اپنے آپ کو زمین کے جانوروں پر پیش کیا کہ وہ اس کو اٹھا لیں یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرے۔ ہر جانور نے اس سے انکار کیا یہاں تک کہ اس نے سانپ سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تجھے اولاد آدم سے بچاؤں گا، بلا شبہ تو میری ذمہ داری میں ہے اگر تو مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو سانپ نے اسے اپنی دونوں کیچلیوں میں اٹھا لیا حتیٰ کہ اس کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ سانپ نے شیطان کے منہ سے بات کی اور شیطان نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سانپ اپنی 4 ٹانگوں پر چلتا پھرتا تھا۔ یوں شیطان کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ننگا کر دیا اور اس کو اپنے پیٹ کے بل چلنے پر مجبور کر دیا۔ شیطان کی مدد کرنے والوں میں سے سب سے پہلا جانور سانپ ہے جس نے اس کی مدد کی۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کی ہے کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو منع فرمایا تھا وہ گندم کا دانہ تھا۔ جب انہوں نے وہ شیطان کے کہنے پر دانہ کھایا تو ان کا لباس جو شرم گاہوں پر موجود تھا وہ اتر گیا اور شرم کی وجہ سے انجیر کے پتے ایک دوسرے پر لپٹانے لگے۔ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت نے سر پکڑ کر پوچھا کہ کیا تو مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں اے رب آپ سے شرم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے جنت عطا نہیں کی تھی اور اس درخت کے علاوہ سب درخت حلال نہیں کیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کیوں نہیں، لیکن تیری عزت کی قسم میں نے گمان نہیں کیا اس بات کا کہ کوئی شخص آپ کے ذات کے ساتھ جھوٹی قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم میں تجھ کو ضرور زمین پر اتاروں گا، پھر تو سخت زندگی گزارے گا۔ پھر دونوں جنت سے اتارے گئے، حالانکہ وہ جنت میں جو چاہتے تھے وہ کھاتے تھے۔ اب وہ بے لذیذ کھانے لگے۔ اب اس نے لوہے کی کاریگری کا جان لیا اور ان کو کاشت کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے کاشت کی اور بیج ڈالا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ پک کر تیار ہو گئی۔ پھر اس کو کاٹا، پھر اس کو پیس کر اس کا آٹا گوندھ کر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانا تھا جو پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو اتنا روئے کہ کوئی اتنا نہیں رویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی غلطی پر رونے کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی جدائی پر رونے کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹے کا اپنے بھائی پر رونے کو جب اس نے اس کو قتل کیا۔ زمین والوں کو ایک ترازو پر رکھا جائے اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کو رکھا جائے تو تب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کے برابر نہیں رکھا جا سکتا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔